السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ 9th کلاس آج آپ کی ہم کریں گے نعت۔ آج ہم نے نعت کرنی ہے، اس کے وین ہے۔ نعت کے شاعر ہیں امیر منائی۔ 1832 میں آپ پیدا ہوئے، 1900 میں آپ نے وفات پائی۔ امیر منائی نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر بچوں ان کو غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا اور شہرت بھی تقریباً آپ کو یہاں اس سے ملی۔ اس نعت میں آپ پہلے شعر میں کہتے ہیں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، بے شک بغیر کسی شک و شبہ کے۔ بو خوشبو۔ اس شعر میں شاعر امیر منائی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبا جب چلتی ہے تو چار سو خوشبو لیے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ صبا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے صبا، جب تم مدینے سے ہو کر آتی ہے تو تم میں بہت خوشبو رچی ہوتی ہے۔ بے شک تم میں ضرور خوشبو ہوگی، کیونکہ تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے ہو کر آئی ہے، اور تجھ میں ان گلیوں کی خوشبو شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ تو خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ بچوں اصل میں شاعر صبا کی خوش بختی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبا تو بہت خوش قسمت ہے جو مدینے کی گلیوں سے ہو کر آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کا دیدار کر کے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ شعر نمبر 2 ہے، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی ایک پرندہ، ٹھیک ہے، بلبل تذکرہ ذکر کرنا، گفتگو بات چیت۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز، ہر زیرو تذکرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف عمل ہے، یعنی کہ ہر چیز کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ ہر طرف ثنائے مصطفیٰ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس شعر میں بچوں شاعر 2 پرندوں بلبل اور طوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان 2 پرندوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں نغمہ ریز ہیں، یعنی کہ آپ کی ہی گفتگو کر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی ہیں کہ جس کے پاس بھی جائیں وہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مشغول ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس نے میری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میرا جی ہے جب تک تیری گفتگو ہے، زبان جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔
शेर नंबर 3 है, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। इस शेर में जो शायर है वो अपनी ख्वाहिश बयान कर रहे हैं, एक उसकी आरज़ू है। जीऊँ ज़िंदगी गुजारना, मरूँ जब इंसान की सांसें रुक जाती हैं, आरज़ू ख्वाहिश को कहते हैं, हसरत तमन्ना, और दर कहते हैं चौखट को। इस शेर में शायर अपनी हसरत का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरी तमन्ना है कि अगर मैं ज़िंदा रहूं तो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाली बनकर रहूं, और अगर मेरी जान चली जाए, जो कि एक दिन जानी ही है, तो मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही जाए। मैं अपनी ज़िंदगी के अयाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही पूरे करना चाहता हूँ। मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ़ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही हो, यही मेरी ख्वाहिश और यही मेरी आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा उसका, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। इस शेर में अमीर मनाई कहते हैं कि कायनात अर्ज़ी के एक एक ज़र्रे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना मौजूद है। जिस तरफ भी आँख उठाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ही नज़र आता है। शायर की मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दो आलम के लिए, दोनों आलम के लिए है। इसलिए हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ही नज़र आती है। अगर दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगा लिया जाए तो हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आते हैं। बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 की तशरीह मैंने आपको करवाई है। कल हम इंशाल्लाह शेर नंबर 5 और नेक्स्ट जो होंगे उनकी तशरीह करेंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और कोशिश करनी है कि तशरीह जो है वो आप थोड़ी ज़्यादा जामे अल्फाज में करें और इसकी लिख के प्रैक्टिस करें।